بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت اسلامیہ میں حلال و حرام کا تصور، اس تناظر میں گدھے کا گوشت حلال ہے یا حرام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے 20 سال بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے کے 7 سال بعد یعنی سن 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے کے گوشت کو حرام قرار دیا۔ ملاحظہ ہو صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 4198، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے یہ اعلان کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں گدھوں کا گوشت کھانے سے منع کر دیا ہے، یہ ناپاک جانور ہے۔ نیز صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 5007 میں سیدنا ابو ثعلبہ راوی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پالتو گدھوں کو حرام قرار دیا۔ صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف اور موطا امام مالک میں 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اس موضوع کی 32 احادیث شریفہ وارد ہیں، جبکہ غامدی صاحب کا موقف یہ ہے کہ گدھے کے حلال و حرام ہونے کا فیصلہ ان احادیث شریفہ کی روشنی میں نہیں بلکہ ہر شخص کے ماحول اور اس کے متعلقہ ملک کے حالات کی روشنی میں کیا جائے گا۔ یعنی یہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ چیزیں بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہوتی، سیاہ اور سفید میں نہیں ہوتی، نظریات بھی نہیں ہوتے اور اشیاء بھی نہیں ہوتی۔ تو ایک بڑی تقسیم ہے درندوں کی اور چرندوں کی، پھر ایک وہ جانور ہے کہ جو اس کے درمیان میں ہے، جن کو آپ درندے تو نہیں کہہ سکتے، جیسے گدھا ہے، جیسے گھوڑا ہے، لیکن یہ پہلے دن سے کچھ دوسرے کاموں کے لیے زیادہ وقف رہے ہیں، یعنی سواری کرنی ہے، بار برداری کرنی ہے۔ تمام چرندے حلال ہیں، تمام درندے حرام ہیں، ان کے درمیان میں جو جانور ہیں ان کے بارے میں آپ اپنے ماحول، اپنے حالات، آپ کس ملک میں رہتے ہیں ان کے لحاظ سے کچھ فیصلے کرتے ہیں۔ تو یہ درمیان کے جانوروں کے بارے میں ہمیشہ اختلاف رہتا ہے، گدھا انہی میں سے ہے، اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہر آدمی اپنے لحاظ سے اس کا انتخاب کر سکتا ہے۔ محترم سامعین، آپ نے سنا کہ غامدی صاحب گدھے کو بلیک اینڈ وائٹ کلیئر حرام نہیں سمجھتے، وہ گدھے کو حلال یا حرام کے درمیان کی ایک چیز قرار دیتے ہیں، اور ان کا موقف ہے کہ گدھے کے حلال یا حرام ہونے کا فیصلہ ہر شخص اپنے حالات، اپنے ماحول اور متعلقہ ملک کے حوالے سے کرے گا۔ یوں محترم سامعین، غامدی صاحب کے اس فتوے کی روح سے اگر آپ چائنا یا کسی ایسے یورپی یا افریقی ملک میں رہتے ہیں جہاں گدھے کا گوشت کھانا مانوس اور متعارف ہے تو اس ماحول کے مطابق آپ گدھے کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ غامدی صاحب کی اس نرالی تحقیق اور ریسرچ کی داد دیجئے اور اس کی روشنی میں فیصلہ کیجئے کہ کیا ان کی بقیہ تحریر و تقریر، ان کے ٹاک شوز، ان کے لیکچرز، ان کی کتابیں اور مضامین، ان کے ریفرنسز اور حوالہ جات اور ان کی نام نہاد تحقیق اور ریسرچ پر اعتماد کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ فیصلہ سوچ سمجھ کر کیجئے گا۔ نیز آج فیصلہ کیجئے کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے پر عمل کرنا ہے یا غامدی صاحب کے زبانی جمع خرچ اور ان کی مزعومہ فلسفی پر عمل کرنا ہے۔ آپ نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے ان کو اتھارٹی ماننا ہے یا 15ویں صدی کے منکر حدیث غامدی کو اتھارٹی ماننا ہے اور گدھے کھانا ہے۔